لے کر گیا، جو بندہ تمہارے درمیان میں نے مہمان بھیجا ہے، جو بندہ میں نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیجا ہے، میرے محبوب کی سنت کو اپنا کر تم بھی میرے مقرب بنتے ہو، کیوں کہ میرے محبوب کی سنت کو اپنا رہے ہو، اسی محبوب کو لے کر میں اپنے پاس لے کر گیا ہوں۔ پھر لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فرماتے، حضرت جبریل آ جاتے ہیں اور آ کر اپنے کستوری والے ہونٹ حضور کے پائے مبارکہ پر، حضور کے مبارک پاؤں پر لگاتے ہیں، یہ بھی ادب ہے۔ ادھر دیکھا نا آرام کر رہے ہیں مصطفیٰ، ادھر رب کا حکم تھا میرے محبوب کو بلا کر لاؤ، ادھر جب آئے اور دیکھا محبوب آرام کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرے اللہ تیرا تو حکم ہے محبوب کو لاؤ، ادھر تو محبوب آرام فرما رہے ہیں، محبوب کو جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوگی، نہیں جگاتا تو تیرے حکم کی بھی بے ادبی ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ رب نے فوراً ارشاد فرما دیا، میرے محبوب کو جگانا ہے تو ہونٹوں سے بوسہ لے کر میرے محبوب کو جگا دو۔ محبوب کے قدم ہیں، مصطفیٰ کریم کے قدم ہیں، جبریل کے کستوری والے ہونٹ ہیں۔ ذرا تصور کریں جب حضور چارپائی مبارک پر لیٹے ہوئے ہوں گے، جبریل کتنا جھکے ہوں گے۔ یوں کہا جائے، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ جبریل کے تاج کے جو وہ لٹکنے والے جو ستارے تھے، وہ ستارے حضور کے پاؤں پر سجدہ کر رہے تھے، اگر یوں کہا جائے، یعنی حضور کے پاؤں کا بوسہ جبریل لے رہے تھے۔ لیکن جب کوئی جھکتا ہے تو جھکتے ہوئے تاج کہاں لگے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ تاج بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر لگ رہا تھا۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کریم کا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے بندہ خاص کو لے کر گیا، میرا بندہ خود نہیں گیا، جب لے کر گیا تو پھر کیوں لے کر گیا؟ وہاں جا کر امامت کا مصلی، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں، نماز کا انتظار ہے۔ اچھا وہ کوئی نماز ظہر فجر عصر مغرب والی نماز نہیں تھی، یہ نماز تو میرے محبوب کو عطا ہوئی ہے، وہ نوافل کی نماز تھی، یہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس نوافل کی نماز کے انتظار میں انبیاء کرام سب بستہ بیٹھے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، آدم بھی وہاں موجود ہیں، عیسیٰ بھی وہاں موجود ہیں، موسیٰ بھی وہاں موجود ہیں، شعیب بھی وہاں موجود ہیں، ابراہیم بھی وہاں موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اس انتظار میں ہیں، ہمارا امام کون بنے گا؟ ادھر امام الانبیاء جبریل کے ساتھ جب آتے ہیں، جبریل نے دیکھا، جبریل کے ساتھ جب حضور آئے تو دیکھا کہ سب بستہ انبیاء کھڑے ہیں، انتظار ہے کون نماز پڑھائے، حضور بھی انتظار میں ہے کہ مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء میں سے کوئی بھی امام بنے گا۔ لیکن جبریل فوراً ہاتھ مبارک پکڑتے ہیں، پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کرتے ہیں، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج معراج کروانے کا مقصد یہ ہے، جو بعد میں آئے ہیں انہیں امام الانبیاء بنایا جا رہا ہے، انہیں امام الانبیاء بنایا جا رہا ہے، تو یہاں امامت ہوتی ہے مسجد اقصی میں۔ اب اس معراج کا جو انکار کرے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ اب معترضین آ گئے نا، ابو جہل آ گیا، اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے تھے آ گئے، سب سے پہلے اس نے اکٹھا کیا، جمگٹھا اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، بستر بھی گرم ہے، کونڈی بھی ہل رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور مسجد اقصی تک سے آسمان، ساتوں آسمانوں تک، پھر عند سدرۃ المنتہا تک چلا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے جس کے پاس آیا نا ابو جہل، وہ آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آ کر کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھی نے کیا کہا، آپ کے دوست نے کیا کہا؟ کیا کہا کہ جی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا گیا، اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی سیر کر کے بھی راتوں رات واپس آ گیا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا، وہ عاشق اکبر تھے نا، وہ فرمانے لگے او کل کے اندھے، تو یہ بات کرتا ہے، ہم نے تو اس سے بھی بڑی بات کو مان لیا ہے بغیر دیکھے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر حضور یہ بات فرماتے ہیں نا تو میں بغیر کسی اس کے
میں تصدیق کرتا ہوں کہ اگر حضور فرماتے ہیں حضور سچ فرماتے ہیں۔ اسی وقت جبریل نازل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ابو بکر کو آج سے آسمان پر صدیق اکبر کے لقب سے پکارا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، تو کہا، تو یہاں پر صدیق اکبر نے تصدیق کی تو صدیق کہلا دیے گئے۔ ادھر کیا ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ ہے، آپ علماء سے سنتے ہی آ رہے ہیں، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب اس سفر کا اگر کوئی انکار کرے گا ظاہر اسلام سے خارج۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ کر امامت ہو گئی ہے، یہاں موسیٰ امامت میں کھڑے ہیں۔ اب یہاں سے امامت کے بعد پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھڑایا جاتا ہے، کہا کون؟ کہا جبریل۔ کہا کس کے ساتھ ہو؟ کہا جنہیں بلایا گیا ہے ان کے ساتھ ہوں، جنہیں بھیجا گیا ہے ان کے ساتھ ہوں۔ سب نے ویلکم کیا، مرحبا کہا کہ آج انہی کے لیے یہ محفل سجی ہے، آج انہی کے لیے یہ دسترخوان سجا ہے۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، یہاں تک چوتھے آسمان پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چلتے چلتے ساتوں آسمانوں تک پہنچے، پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ مفہوم میں عرض کرتا ہوں، تفصیل کریں وقت نہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، کوئی طور پر گئے، وہاں جب کلام ہونے لگا تو عرض کی میرے اللہ اتنا پیارا کلام، اتنا شیریں کلام، اتنا میٹھا کلام، میرے اللہ اپنا دیدار تو کروا دے۔ تصور کریں موسیٰ علیہ السلام بھی بہت بڑے نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، کہا میرے اللہ دیدار تو کروا دے۔ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تاب نہیں، وہ سکت نہیں، وہ کیونکہ رب کائنات کا جلوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا کوئی نہیں کی بات نہیں ہوئی، کہا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا تو کوئی تو ہوگا جو دیکھنے والا ہوگا۔ کہاں؟ وہ حبیب ہوگا جس کے لیے میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے، وہ حبیب ہو گئے جن کے لیے میں نے ربوبیت کا اظہار کیا۔ اب یہاں دیکھیے کہا لن ترانی موسیٰ، نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، اور ادھر حبیب کا انتظار ہو رہا ہے، حبیب میرا دیدار کرے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے اپنی تجلی تو دکھا دے، تجلی تو دکھا دے۔ رب کائنات نے کہا کہ فرمایا کہ موسیٰ تجلی طور پر پڑے گی، اس کو دیکھ لینا۔ انڈائریکٹ تجلی پڑتی ہے، ڈائریکٹ نہیں، تجلی طور پر پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یعنی اللہ کی تجلی طور پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ ادھر مصطفیٰ کریم آتے ہیں، رب کا فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، میرے محبوب نے اتنا مجھے دیکھا، یوں کہا جائے کہ میرے محبوب نے اس طرح دیدار کیا کہ ان کی آنکھیں نہ چنیائی ہیں، نہ آنکھیں ادھر ہوئی ہیں نہ ادھر ہوئی ہیں، میرے محبوب نے دل بھر کر مجھے دیکھ لیا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اب یوں فرمایا کہ میرے محبوب نے مجھے دیکھا، اور پھر فرمایا کہ جو آنکھ نے دیکھا اس دل نے اس کو تصدیق کر لیا۔ اگر کہا جائے نا کوہ طور پر تجلی پڑی، موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، ادھر دل مصطفیٰ تھا جہاں ڈائریکٹلی تجلی پڑ رہی ہے، اس دل کو کہا اس نے تصدیق کی ہے، وہی آنکھ نے دیکھا ہے جو دل نے تصدیق کی ہے۔ پتہ چلا کہ دل میں آقا کریم نے رب کائنات کی تجلی کو پایا ہے، اس تجلی کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر، اپنی آنکھ سے جب دیکھا تو فرمایا میرے محبوب کی آنکھ نہ ادھر ہوئی ہے نہ ادھر ہوئی ہے، جو آنکھ نے دیکھا وہی دل نے تصدیق کی ہے۔ یہ ہے محبوب کا مقام، یہ ہے محبوب کا مقام۔ جب اپنا دیدار کروا لیا
اب دیدار کروایا نا، عموماً کیا ہوتا ہے، دنیاوی اصول ہے، پنکھا بند کر دیا جائے، پنکھا بند کر، کہا دنیاوی اصول ہے نا، جب کسی بڑے کے پاس جائیں، میری اگر امیر سنت کے پاس حاضری ہو تو میں کیا کہوں گا؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دعا کرواؤں گا، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے۔ اپنے پیر و مرشد کے پاس جائے گا بندہ تو کیا ہوگا؟ اپنے قریبوں کے لیے۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ کے سامنے کسی کی مثال تو نہیں دی جا سکتی، سمجھانے کے لیے۔ رب کے محبوب رب کے پاس جاتے ہیں نا، تو چاہیے کیا تھا؟ سیدہ کائنات ان کے لیے کچھ مانگتے، چاہیے کیا تھا؟ حسن و حسین کے لیے کچھ مانگتے، چاہیے کیا تھا؟ مولا کائنات کے لیے کچھ مانگتے، چاہیے کیا تھا؟ اپنے کنبے اقارب کے لیے کچھ مانگتے، لیکن نہیں، قربان جائے آقا پر، قربان جائے آقا پر۔ دنیا میں آتے ہیں تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی ہے۔ عرش پر جانے کے لیے، معراج کے لیے جب براق آتا ہے نا، براق کے رکاب پر پاؤں رکھنے کے لیے، پاؤں رکھنے کے لیے جبریل نے رکاب کو سامنے کیا کہ محبوب اس میں پاؤں رکھ کر سوار ہو جائیں۔ ادھر سواری کے لیے، بیٹھنے کے لیے پاؤں مبارک اوپر ہیں، روک دیے جاتے ہیں۔ محبوب سے عرض کرتے ہیں جبریل کیوں روک دیا ہے آقا؟ کہا اے جبریل آج میرے لیے تو براق حاضر ہے، پل صراط ہوگا، بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، میرا گناہگار امتی کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہا ہوگا، آج تو میرے لیے براق ہے، وہاں پر میرے امتی کے لیے کیا ہوگا؟ جب محبوب یہ فرماتے ہیں نا تو رب کائنات کی طرف سے حکم آتا ہے جبریل میرے محبوب سے فرما دو فکر نہ کریں، جبریل آپ کا خادم ہوگا، جبریل آپ کا خادم ہوگا، مصطفیٰ آپ کے امتی کے پاؤں ہوں گے، جبریل کے پر ہوں گے، آپ کی صدا ہوگی رب سلم امتی، رب سلم امتی، اور آپ کا امتی خوشی وہاں سے گزر جائے گا، مسکراتا ہوا گزر جائے گا۔ محبوب نے یہاں بھی امت کو نہیں بلایا۔ اب آگے چلیں، آگے کیا ہوتا ہے؟ براق پر سوار ہو گئے نا، براق چلتے 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 ایک جگہ آتا ہے، براق رک جاتا ہے، براق رک گیا، اب نہیں جا سکتا، پھر رف رف آتا ہے، نور کی سواری آتی ہے، نور والے مصطفیٰ نور والی سواری میں بیٹھ کر نور والے خدا کے پاس جا رہے ہیں۔ یہاں پہنچ کر عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اوپر والے فرشتے آ کر وہاں رک جاتے ہیں، نیچے والا فرشتے جا کر وہاں رک، یعنی جبریل کی پہنچ وہاں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا نا، تو جبریل آ گئے اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کچھ عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ میری رسائی وہاں تک ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تیری مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ رب جلیل جانتا ہے کہ اس کے خلیل کو کیا حاجت ہے، اس لیے تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس بات کا جواب مصطفیٰ کریم دینا چاہتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبریل حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بالشت بھی میں آگے چلا گیا تو اللہ کی تجلی سے میرے پاؤں جل جائیں گے۔ آقا میری تو یہیں تک ہے، لیکن اب کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم اس کا جواب دیتے ہیں اے جبریل ذرا تو بتا، اب میری وہاں تک پہنچ ہے جہاں تک تیری پہنچ بھی نہیں ہے، ذرا تو بتا کہ تیری کیا تمنا ہے؟ جبریل نے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ میری تمنا یہی ہے کہ آپ کا ساتھ جس طرح مجھے یہاں مل رہا ہے اسی طرح قیامت کا دن بھی ہو، اور آپ کا ساتھ اسی طرح میرے ساتھ ہو۔ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ نور ہے نا، جبریل نور ہیں، اور نور والے جبریل بھی وہاں رک جاتے ہیں۔ کہا جبریل کا تو یہیں تک مقام ہے، اس سے آگے مقام شروع ہو رہا ہے، مقام مصطفیٰ۔ یہاں تک تو بشریت تھی، اب مقام مصطفیٰ شروع ہوا۔ وہ مقام مصطفیٰ آیا، رف رف آتا ہے، اس سواری میں مصطفیٰ کریم بیٹھتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم بیٹھ گئے، اب رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جب پہنچے، رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا قریب کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
اتنا قریب کیا. کہا نا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ينطق عن الهوى یعنی اپنی نفس سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو میں وحی کرتا ہوں. یہ رب فرماتا ہے، اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے. ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. کہا کہ میرا محبوب میرے قریب اتنا ہوا. بعض مفسرین نے لکھا کہ رب اپنے محبوب کے اتنا قریب ہوا، دو کمانوں کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. کمان ہوتا ہے نا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس طرح ہوتا ہے، دونوں سینے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہا کہ وہ اتنے قریب ہوئے رب کے، یا رب ان کے اتنے قریب ہوا کہ دونوں کمانوں ان سے بھی قریب ہوئے. اب وہاں پہنچ کر نہ فاطمہ کے لیے کچھ مانگا، نہ حسن و حسین کے لیے کچھ مانگا، نہ ہی علی کے لیے کچھ مانگا. مانگا تو کس کے لیے مانگا؟ یا اللہ مجھے تو نے پروٹوکول دیا نا، یا اللہ مجھے تو نے بہت سارے انعامات سے نوازا نا، مجھے تو نے فرشتوں کی چاروں طرف فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگا رہے تھے، یہاں تک کہ تو نے مجھے معراج کروا دی نا. میرے اللہ میرے امتی کا کیا بنے گا؟ یہاں بھی امت کو نہیں بلائے، یہاں بھی امت کو نہیں چھوڑا، یہاں بھی امت ہی ہے. یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کیوں فکر کرتے ہو؟ جس طرح آپ کی امت آپ کو پیاری ہے، میرے محبوب آپ کی وجہ سے آپ کے امتی مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا امتی آپ کو پیارا ہے. میرے محبوب کیا چاہیے؟ کہا میرے اللہ تو نے مجھے یہاں معراج کروائی ہے، میرے امتی کی معراج کیا ہوگی؟ کہا محبوب یہ انعام لے لو، وہ دن میں 50 مرتبہ معراج کرے گا. یعنی پہلے دن 50 نمازیں رب نے عطا فرمائی، 50 مرتبہ معراج کرے گا. اب کیا ہوتا ہے؟ تحفہ آ گیا، تحفہ لے لیا. اب واپسی کا سفر ہونے لگا نا. اب راستے میں پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ انعام آئے گا، انعام لے کر آ رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیا انعام لیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے 50 نمازیں ہیں اور روزے ہیں. تو عرض موسیٰ علیہ السلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں یوں فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گا. کہتے ہیں نا وسیلہ جو وسیلہ مانگے تو وہ گیا، وسوسے ڈالتے ہیں نوجوانوں کے دلوں کے اندر. تو ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے وسیلہ نہیں مانتے تو ذرا مائی کے لال ہو تو 50 نمازیں پڑھ کے دکھاؤ، پھر پڑھتا ہی رہے گا. کہا کہ 50 نمازیں حضور نہیں پڑھ سکے گا، جائیے اس کو کم کروائیے. حضور اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جاتے ہیں، رب کائنات 5 کم کرتا ہے. پھر آتے ہیں، پھر کہا آقا نہیں پڑھ سکے گا اور کم کروائیے. پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، کرتے کرتے 9 مرتبہ کہ میں نے 5 ہی رکھنی ہے، میں 50 کیوں دی ہیں؟ جی ہاں رب کو پتا تھا، لیکن آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیدار اپنا کروا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیاس بھی بجھانی تھی. جب کہا تھا یا اللہ میں دیدار نہیں کر سکا، کوئی تو ہے تیرا دیدار کرنے والا. رب نے فرمایا ہوگا میرا مصطفیٰ ہے جس کو میں نے دیدار کروانا ہے. یا اللہ اس مصطفیٰ کریم جو تیرا دیدار کر کے آئے گا اس مصطفیٰ کا مجھے دیدار کروا دینا. جب یہ فرمایا ہوگا آج موسیٰ کو کہا جا رہا ہوگا لے موسیٰ رکھنی تو میں نے 5 ہی ہیں، لیکن مصطفیٰ بار بار میرے پاس آئے گا، مصطفیٰ مجھے دیکھے گا. مصطفیٰ کو تو دیکھ لے، جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو تو دیکھ لے، گویا کہ مجھے تو دیکھ رہا ہے. آج مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر، مصطفیٰ کریم کی مبارک آنکھوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں. یعنی یوں سمجھ لو کہ مصطفیٰ خدا کو دیکھ کر آ رہے ہیں. مصطفیٰ کریم کی مبارک آنکھوں کی دیدار موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں وہ دیدار خدا کر کے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. یہ 9 مرتبہ دیدار کروا کر یہ بتا دیا کہ موسیٰ آپ کی پیاس تو نہیں بجھے گی،
لیکن اب کیا ہے؟ پھر جب واپس آئے پھر کہا کہ کتنی رہ گئی؟ کہا کہ 9 رہ گئی۔ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اب پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اے 5 نمازیں نہ پڑھنے والوں، حضور نے فرمایا اب رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ امتی اتنا نکما ہے 5 بھی نہیں پڑھ سکے گا، یعنی اپنے تصور میں سمجھے۔ حضور نے فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اے امتیوں یہ تحفہ ہے معراج کا۔ اچھا دیکھیں نا، زکوٰۃ، اسی طرح حج، یہ جتنے بھی احکام آئے یہ حضور مدینے میں یا مکے میں تھے، زمین پر تھے، وہیں پر نازل ہوئے، لیکن یہ ایسا تحفہ ہے جس کو رب نے اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا ہے۔ یہ اتنا عظیم تحفہ جسے رب خود بلا کر اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دے اور امتی اس کو چھوڑ جائے، یہ کیسی وفاداری ہے؟ امتی کو اس کو پکڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پکڑنا چاہیے، جان چلی جائے نماز نہیں جانی چاہیے۔ یہ پیغام ہے معراج کا، یہ پیغام ہے معراج کا۔ اور یہ بات کیا ہے؟ کہا کہ یہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ ہے معراج مصطفیٰ کی 27 رجب کو 26 مرتبہ خواب میں بھی ہوئی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا خواب میں ہوئی ہے یا ظاہری نہیں ہوئی ہے، خواب میں 26 مرتبہ ہو چکی ہے۔ یہ ظاہری والی بات ہو رہی ہے کہ جس کو فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، وہاں پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ ظاہری معراج تھی۔ اس معراج میں حضور کو بلا کر نماز عطا فرمائی ہے۔ کہا میرے محبوب آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہو، آپ کے امتی کی معراج یہ ہوگی وہ جس وقت فجر کا وقت ہوگا، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر کے جب مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا اس کی معراج شروع ہو جائے گی۔ ظہر کا وقت ہوگا، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر کے جب وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا اس کی معراج شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے عصر کی نماز جب شروع کرے گا اس کی معراج شروع ہو جائے گی۔ مغرب کا وقت آئے گا، مغرب میں اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہوگا اس کی معراج شروع ہو جائے گی۔ عشاء کا وقت آئے گا، عشاء میں بھی اس کی معراج شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ معراج جو امتی کو دن میں 5 مرتبہ عطا کی جا رہی ہے۔ امتی سمجھ نہیں رہا، امتی سمجھ نہیں رہا۔ سمجھے گا کب؟ جب دنیا سے چلا جائے گا؟ کہا نہیں نہیں، امتی کو سمجھنا ہے تو آج ہی سمجھنا ہے۔ اس لیے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچانی ہے اگر، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون سا امتی ایسا ہوگا جو مصطفیٰ کریم کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے؟ کہا تجھے اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نماز 5 وقت کی پکڑ لے، یہ اس کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن اگر معراج کرنا چاہتا ہے نماز میں لگ جائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر کلام کر رہے ہیں، کہا امتی تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے طور پر جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو نبی کا مقام ہے، وہ تو نبی گئے ہیں نا۔ تیرے لیے محبوب کریم کے صدقے میں رب کائنات نے ہر گھر میں ہر مسجد میں تیرے لیے وہ مقام دے دیا ہے۔ تو جہاں بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا رب کائنات سے کلام کرنا شروع کر دے گا، رب کائنات سے کلام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ مقام ہے امتی کا، یہ مقام ہے امتی کا۔ امتی کو سمجھنا چاہیے معراج ہمارے آقا کریم کا عظیم معجزہ ہے اور منفرد معجزہ ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو یوں فرمایا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں، رات کے قلیل سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ اچھا بعض کہتے ہیں نا یا موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی پہلے تھے، پہلے پہنچ گئے، یعنی مسجد حرام میں بھی پہلے پہنچ گئے، راستے میں بھی پہلے پہنچ گئے، پہلے آسمان پر بھی پہلے پہنچ گئے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ حضور سے تو ان کا مرتبہ بلند ہو گیا کہ حضور سے پہلے پہنچ گئے۔ تو جب سیر کی جاتی ہے نا تو سیر کرنے والا جو ہوتا ہے، جس کے ساتھ سیر کری جاتی ہے یا کی جاتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جہاں وہ سٹے کرنے کا کہتا ہے وہیں سٹے کی جاتی ہے، جہاں وہ چلنے کا کہتا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں محبوب نے یہ نہیں کہا میں گیا، میں نے پہلے لفظ بولا تھا، رب کائنات نے فرمایا میں لے کر گیا، تو لے کر جانے والا سیر کروا رہا ہے، یا جبریل جو ساتھ ہیں وہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔
تو وہ کہہ رہے ہیں آقا یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا. تو یہ سیر کروائی بھی جا رہی ہے، مشاہدات دکھائے بھی جا رہے ہیں، آقا دیکھتے بھی جا رہے ہیں، آقا سنتے بھی جا رہے ہیں، آقا وہاں نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں. تو حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے، بلکہ حضور تو جبریل یا براق کی رفتار سے جا رہے ہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے گئے، وہ پہلے پہنچ گئے. مصطفیٰ کریم اگر نبوت کی رفتار سے جاتے تو پھر کہا جب رب تک پہلے پہنچ گئے، جہاں کوئی انبیاء، کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں پہنچا. وہ مقام تھا مصطفیٰ کی نبوت کا، یہ مقام ہے مصطفیٰ کریم کی عبدیت کا. اس لیے رب نے فرمایا بھی عبدی ہی، اپنے بندے خاص کو لے کر گیا ہے. اب آخر میں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا دیکھا. سب سے پہلے میں واعظین جو جیسے ہم جیسے خطیب لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق بیان کرتا ہوں، اپنے سے شروع کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو وہاں پر اس طرح ان کی زبانیں جو ہیں وہ کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل، اس کو حضرت انس روایت کرتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سزا ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ مسند ابو یعلا کی حدیث مبارکہ ہے. لہٰذا ہر مبلغ کو چاہیے، ہر خطیب کو چاہیے، ہر واعظ کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ جو کہے اس پر پہلے عمل کرے، یا جو کہے تو اس پر عمل بھی ساتھ ساتھ کرے. یوں نہ ہو کہ بے عمل مبلغ قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم والوں میں سے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی طرف جائیں گے تو ان سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو اسی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے جو تم ہمیں سکھاتے تھے، لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم جو تمہیں کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے. یعنی اہل جنت جو ہوں گے وہ لوگ ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے تمہیں کیا ہوا، تم کیسے برباد ہو گئے، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ تو یہ واعظین ان کے سامنے رو کر کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ہم تو تمہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، ہم نے تمہیں نماز کی طرف بلایا، تم آ گئے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں زکوٰۃ کا کہا، تم زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، ہم نے زکوٰۃ بھول گئے، ہم نے حج کا کہا، تم حج کرنے والے بن گئے اور ہم حج کرنا بھول گئے. کہا کہ ہم جو تمہیں کہتے تھے تم نے اس پر عمل کیا تو جنت میں چلے گئے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں. اللہ ہماری تو حفاظت فرما، ہم جو کہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے بڑے تھے. ان پیٹوں میں سانپ، جو بڑے بڑے سانپ تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ باہر سے بھی نظر آ رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تصور کرنا، کاروبار کرنے والے. آج کل پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہوتا. کس کے بغیر؟ سود لینے کے بغیر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے سود خوری کی ہے، اور سود خوری کی وجہ سے رب کائنات انہیں یہ سزا عطا فرمائے گا، اور قیامت تک یہ سزا ہوتی رہے. لیکن جب تک نیا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک یہ سود خور کو یہ سزا ہوتی رہے گی. اس کے پیٹ کے اندر سانپ، یہ اژدہا بڑے بڑے اس کے کھاتے رہیں گے اور اس کو یہ تکلیف ہوتی رہے گی. اسی طرح اس پہ مفسرین نے اور بھی گفتگو کی ہے، وقت کی قلت کے باعث آگے چلتے ہیں. سود خور کی آپ نے تکلیف سنی ہے. اب آئیے ہمارے ہاں غیبتیں بہت عام ہیں، بہت عام. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر گھر، ہر کنبہ، ہر قرابت والا، بڑے سے بڑا بھی اگر کہا جائے نا نہیں بچا ہوا.
اے غیبت کرنے والو ذرا ڈر جاؤ، ذرا اپنے اندر جھانک کے ہم نے دیکھنا ہے، کسی دوسرے کی طرف نہیں سوچنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج ہوئی نا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنی مونچھوں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا آقا جانتے تھے، اب یہ کوئی تصور نہ کرے جبریل سے پوچھا جا رہا تھا تو حضور ہی نہیں جانتے تھے، جبریل سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ جبریل بیان کریں گے سننے والے کو پتہ چل جائے گا۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی آقا یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں کی عزت پامال کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتے اور لوگوں کو بے عزتی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے رب کائنات نے انہیں سزا دی ہے، جس وقت تک نیا حکم نہیں آتا ان پر یہ سزا اسی طرح مسلط رہے گی، اسی طرح قائم رہے گی۔ ایک اور جگہ یتیموں کا مال بھی ہمارے یہاں بے شمار لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے تھے، پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے، اور وہ پتھر آگ کے منہ سے نکلتے ہوئے پیٹ سے نکلتے ہوئے پاخانے والی جگہ سے نکل جاتے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی سخت سزا ان کو کیوں ہو رہی ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، ان کو رب کائنات نے یہ سزا منتخب فرمائی ہے، یہ سزا ان کی اس وقت تک رہے گی جس وقت تک نیا حکم نہیں آتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، ذرا تصور کریں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے، جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے باکی وہ کرتا تھا کہ جب اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا، یعنی جب وہ جھوٹ بک دیتا نا وہ جھوٹ پھیل جاتا، اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ کیوں کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے امت میں نقصان ہوا، اس کے جھوٹ کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے جبڑے اسی طرح چرتے رہیں گے جب تک کہ نیا حکم نہیں آئے گا۔ عیب لگانے کا ہمارے ہاں بہت زیادہ رجحان ہے نا، ہمارے یہاں سے مراد اس دور میں حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں ایسی عورتوں کے اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنے سینوں کے بل لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی کہ یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب لگائے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور، الیکٹرانک میڈیا کا دور، اس میں تو طوفان بدتمیزی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان کو نہیں بخشنا ہوتا، کوئی مذہبی رہنما دوسرے مذہبی رہنما کو نہیں بخشنا ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کل تو یہ طوفان اتنا برپا ہے کہ اس طوفان سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو میرے بھائی اس عذاب کو سامنے رکھ لیجئے، جب بھی کسی پر عیب لگائیں، جب بھی کسی کی پردہ اٹھانے لگیں تو اس عذاب کو سامنے رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ یہ عذاب جو حضور نے دیکھ کر ہمیں بتایا نا، یہ عذاب حق ہے، یہ آ کر رہے گا۔ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں، مفتی صاحب ڈرا رہے ہیں، حاجی صاحب ڈرا رہے ہیں، سید صاحب ڈرا رہے ہیں۔ نہیں میرے دوست، بشیرم و نذیرا، حضور کے یہ دونوں نام مبارکہ ہیں، بشارت بھی جنت کی دینے والے اور ان عذابات سے ڈرانے والے بھی ہیں۔
کہ بشارت دینے کا مقصد یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی جری ہو جائے اب نیکیاں ہی نہ کرے کیونکہ میں نے جنت ہی میں جانا ہے. نہیں, ساتھ ساتھ عذاب بھی بتائے جا رہے ہیں. نماز نہ پڑھنے کا بھی عذاب بتایا جا رہا ہے, غیبت کرنے کا عذاب بھی بتایا جا رہا ہے, جھوٹ بولنے کا عذاب بھی بتایا جا رہا ہے, عیب لگانے کا عذاب بھی بتایا جا رہا ہے, تفرقہ بازی کرنے کا بھی عذاب بتایا جا رہا ہے, لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا بھی عذاب بتایا جا رہا ہے. اب آئیے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے نوجوانوں تصور کریں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان سنیں. معراج کی رات فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں کہ جن کو شانوں سے لٹکایا ہوا ہے. میں نے دریافت کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی, جبریل نے عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالیاں بکا کرتے تھے, اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے, اپنے ماں باپ کی عزتیں نہیں کیا کرتے تھے. اے ماں باپ کو تنگ کرنے والوں, اے ماں باپ کو ستانے والوں, کیا حشر ہوگا کل جہنم کے اوپر, اس عذاب کے اوپر جب ہمیں لٹکایا جا رہا ہوگا. نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں, روزے بھی رکھے ہوئے ہیں, حج بھی کیے ہوئے ہیں, زکاتیں بھی دی ہوئی ہیں, سب نیکیاں کر کے جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں سارا کا سارا نامہ اعمال پڑھ کے آخر میں دیکھا جائے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا ہوگا. قرآن تو کہتا ہے اف ولا تنہرہما, ان کے سامنے اف تک نہ کہو. ہم نے تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو والد کے چہرے کو دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے, جو والدین کی زیارت کرے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. ادھر مصطفیٰ کریم نے یہ بھی بتایا ہے وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اف ولا تنہرہما. قرآن تو کہتا ہے ان کے سامنے اف تک نہ کہے. اے نوجوان, آج تو ان کے سامنے جو برکے لگا رہا ہے, ان کو دکھا رہا ہے, پیسے دکھا کے بھی بتا رہا ہے, تیرا کیا بنے گا اگر کل پکڑ ہو گئی تو کیا بنے گا. یہاں پر والدین کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر بھی شفقت کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف بھی کریں, اور اگر اذیت دے دیں ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کے سینے کے ساتھ لگا لیں. اگر آج تک نہیں لگایا اب لگا لیں, انہیں معاف کر دیں کہ ان کی نمازیں, روزے, زکوٰۃ سب کچھ ہو, لیکن آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا گیا اس کا کیا بنے گا. کل بروز قیامت آقا کریم نے اس کی شفاعت کرنے سے انکار کر دیا, اس کا کیا بنے گا. اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر دے, ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی دے دے, توفیق بھی دے دے, ہمت بھی دے دے. اور بھی بہت سارے مشاہدات تھے, مجھے 40 منٹ کا ٹائم دیا ہوا تھا, 3 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 10 بجے ہم صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھیں گے, اور صلاۃ التسبیح جب ختم ہوگی تو ہم انشاءاللہ اصال ثواب کا ختم بھی پڑھیں گے. ہمارے شہریار بھائی کے والد صاحب کی مرحوم کے اصال ثواب, اور اپنے جتنے بھی نمازی یہاں سے حالت ایمان میں رخصت ہوئے ان سب کے اصال ثواب کے لیے انشاءاللہ ہم آخر میں دعا کریں گے. تمام عاشقان رسول آخر تک یہیں پہ رہیں, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ لنگر شریف بھی آ گیا ہے غالباً, تو وہ بھی آخر میں انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے. اس مرتبہ کھلانے کا تصور نہیں تھا, کیونکہ ابھی ہمیں اپنے اجتماع بہزاد مسجد اور فیضان مدینہ کے لیے گاڑیاں روانہ ہوں گی, تو اس لیے لنگر کھلانے کا نہیں ہوا, تھیلیوں میں دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ شب برات میں خوب نیکیاں بھی کمائیں گے اور خوب لنگر بھی کھائیں گے. اور کل کا بھی اعلان سماعت فرما لیں, کل انشاءاللہ عصر کی نماز کے فوراً بعد یہاں ختم قادریہ بھی ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو عاشقان رسول روزہ رکھیں گے ان کی افطاری کا بھی یہاں مسجد انتظامیہ کی طرف سے بندوبست کیا ہے, تو کل افطاری بھی یہاں کیجیے گا, ختم قادریہ میں بھی شرکت کر لیجیے گا, اور ملک کے خدا داد, ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صفوں میں بھی درست کر لیں, اور جو وضو بنانا چاہتے ہیں وہ وضو بھی بنا لیجیے. 10 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح.